تم نہیں کر سکتے کہ جواب میں بلوچستان کی سنولا نے سب کو حیران کر دیا۔ بچے تو بچے بڑے بھی مجھ پر آوازیں کستے تھے اور کہتے تھے کہ تم اپنے بیگ کا وزن نہیں اٹھا سکتے تو پڑھائی کیا کرو گے۔ کبھی دھکا دے کر نالے میں گرا دیتے تو کبھی سر پر مٹی ڈال دیتے۔ یہ کہنا ہے سنولا فیض کا، جنہیں گلی محلوں میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی جاتے ہوئے اپنے پستہ قد کی وجہ سے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن بلوچستان کے ضلع مستونگ کے پسماندہ علاقے کانک کے لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے اس نوجوان نے تمام مشکلات کے باوجود اپنا لوہا منوایا۔ صحافی زین الدین احمد کے مطابق 35 سالہ سنولا نے دنیا کی 50 بڑی یونیورسٹیوں میں شمار ہونے والی فرانس کی سربون یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی ہے۔ سنولا فیض نے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر کوئٹہ میں اپنی پڑھائی کے اخراجات پورے کیے اور 2018 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اسکالرشپ حاصل کر کے فرانسیسی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور پچھلے ہفتے اپنی تحقیقی مقالے کی کامیابی سے دفاع کر کے PhD کی ڈگری مکمل کر لی۔ سنولا فیض نے ٹیلی فون پر اردو نیوز کو بتایا کہ انہوں نے خود کار گاڑیوں کے مواصلات نظام پر تحقیق کی اور یہ تحقیق گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ سطح پر کام آ سکتی ہے اور اس سے خود کار گاڑیوں کی حفاظتی خصوصیات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سنولا فیض نے بتایا کہ میں ایک لوئر مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، والد پرچون کی چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں۔ والد نے ہمیشہ یہی اعلیٰ تعلیم کے لیے میری حوصلہ افزائی کی، یہی وجہ تھی کہ میں گریجویشن کرنے والا خاندان کا پہلا فرد۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی نے بھی MBA کیا۔ سنولا فیض کا کہنا تھا کہ میں شروع سے ہی پڑھائی میں اچھا تھا، 5ویں اور 8ویں جماعت کے بورڈ امتحان میں پورے ضلع میں ٹاپ کیا، میٹرک کا امتحان بھی اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ والد نے مالی پریشانیوں کے باوجود کوئٹہ کے ایک اچھے نجی تعلیمی ادارے میں داخلہ دلوایا۔ کوئٹہ میں گھر نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار ماموں کے گھر رہنا پڑا۔ انہوں نے بھی ہمیشہ مدد کی، اپنی فیس اور دوسرے اخراجات پورے کرنے کے لیے پڑوسیوں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں ٹی وی پر کسی کے نام کے ساتھ انجینئر، ڈاکٹر یا پروفیسر کا نام دیکھتا تھا تو کزن پوچھتا تھا کہ یہ انجینئر اور ڈاکٹر کیسے بنتے ہیں۔ اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے نام کے ساتھ انجینئر اور ڈاکٹر لگانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے دل لگا کر پڑھائی پر محنت کی، کمپیوٹر میں زیادہ دلچسپی تھی اس لیے کمپیوٹر انجینئرنگ کی۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد کوئٹہ کی بیوٹمز یونیورسٹی سے کمپیوٹر انجینئرنگ میں BS اور MS کیا۔ 2018 میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے بلوچستان کے طلباء کے لیے PhD اسکالرشپ کا اعلان ہوا تو میں امتحان پاس کر کے فرانس آ گیا۔ سنولا فیض کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں اساتذہ کا رویہ اچھا اور بہتر تھا، وہ رہنمائی اور مدد کرتے تھے، لیکن ہمارا معاشرہ ابھی بھی اس مقام پر نہیں پہنچا جہاں جسمانی طور پر کمزوری کے شکار افراد کو عزت و احترام اور حقوق ملے۔ ان کے مطابق بدقسمتی سے بچے تو بچے بڑے بھی جسمانی طور پر کسی کمزوری کے شکار فرد کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی آتے جاتے لوگ تنگ کرتے تھے، دھکے دیتے تھے۔ ایک بار تو لڑکوں نے نالے میں گرا دیا اور ایک بار سر پر مٹی پھینک دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسکول میں سینئر لڑکے اپنی کتابوں سے بھرا بستہ سر پر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تم پڑھائی کر کے کیا کرو گے، اپنے والد کی دکان پر بیٹھا کرو۔ ایسے واقعات سے دکھ ہوتا تھا اور حوصلہ شکنی بھی، لیکن اس کے باوجود آگے بڑھنے کی تڑپ موجود رہی۔ سنولا نے بتایا کہ آج جدید اور ٹیکنالوجی کے دور میں جسمانی سے زیادہ دماغ کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سنولا فیض کا کہنا ہے کہ جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے تو میں اسے چیلنج سمجھ لیتا ہوں اور کر کے دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اس کی مثال کے لیے بتایا کہ فرانس میں جسمانی طور پر نارمل افراد کے لیے ڈرائیونگ لائسنس لینا بھی مشکل ہے۔ یہاں میرے کچھ دوست 5-6 سال کی کوششوں کے باوجود ناکام ہیں۔ دوست کہتے تھے کہ آپ کبھی ڈرائیونگ لے سکیں گے کیونکہ آپ کو تو فرینچ بھی نہیں آتی۔ سنولا نے ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ فرینچ زبان بھی سیکھی، جس کے بعد لائسنس بھی حاصل کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی نسبت فرانس میں لوگ زیادہ احترام سے پیش آتے ہیں، لوگوں کے سوچنے کا انداز مختلف ہے، بس ڈرائیور تک آپ کی مشکل کا احساس کرتا ہے۔ اس طرح یونیورسٹی نے مجھے ایگزیکٹو سٹیٹس دے کر ہر جگہ تک خصوصی رسائی دی ہے جہاں باقی طلباء کو اجازت نہیں۔ سنولا نے عزم ظاہر کیا کہ وہ جلد واپس آ کر اپنے علاقے میں لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شعور اور تعلیم ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔